بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ندیم اظہر، فیملی فزیشین اینڈ ڈائبٹیز اسپیشلسٹ۔ میں پچھلے 35 سال سے ڈائبٹیز اور فیملی میڈیسن کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈائبٹیز یا شوگر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پہ ادویات یعنی کہ دواؤں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو دوائیں اس لیے استعمال کی جاتی ہیں کہ کئی دفعہ یہ ڈائبٹیز کنٹرول جو ہے صرف پرہیز اور فزیکل ایکٹیویٹی سے نہیں حاصل ہوتا۔ اچھا، ڈائبٹیز میں اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے جہاں ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہیں پہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز، خاص طور پہ گردوں کی، آنکھوں کی، دل کی اور اعصابی امراض ہیں، ان سے بھی بچانا ہوتا ہے، کیونکہ ڈائبٹیز کی صرف کنٹرول کرنے سے اس کی جو عام تکالیف ہوتی ہیں جیسے پیشاب زیادہ آنا یا جسم میں درد ہونا، کمزوری ہونا، ان میں تو بہتری آتی ہے، لیکن ہمارا ایک ڈائبٹیز فزیشین کی حیثیت سے جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ صرف ڈائبٹیز کنٹرول کرنا نہیں، بلکہ ہم نے اس چیز پہ نظر رکھنی ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز کی کوئی کمپلیکیشن سے یہ مریض متاثر نہ ہو۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو ایک گیم چینجر دوا کا نام بتاتے ہیں، یا وہ دوا ہے جس کو ہم کمبینیشن تھراپی یا 3 دوا کی کمبینیشن ہے، اس کو ہم کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ کس طرح ایک مریض کو بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک آپ بے شمار ایسے مریض دیکھیں گے جن کو مختلف اوقات میں دوائیں دی جاتی ہیں، صبح، دوپہر، شام، 2 طرح کی، 3 طرح کی، کبھی کبھی 4 طرح کی، کبھی انسولین کے ساتھ بھی کمبینیشن دی جاتی ہے اور دواؤں کی۔ لیکن اب ایک ایسی دوا مارکیٹ میں آنے والی ہے جو پہلے تو دنیا میں استعمال کی جا رہی ہے FDA کی اپروول سے، امریکہ اور مختلف ممالک میں، لیکن پاکستان میں بھی اب یہ لانچ کی جا رہی ہے۔ تو اس دوا کے بارے میں ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ تمام ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس ویلاگ کو ضرور دیکھیں۔ اچھا، اس ویلاگ میں ہم مختلف وقت میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اہم اعلانات بھی کریں گے، تو آپ اس ویلاگ کو پورا تفصیل سے دیکھیے گا تاکہ اس سے آپ کو پھر کافی فائدہ ہوگا۔ ڈائبٹک پیشنٹ کو جب ہم کوئی دوا لکھتے ہیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ ایک دوا پہ اس کا عموماً کنٹرول نہیں ہو پاتا، تو اس دوا کے ساتھ کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی کوئی اور طرح کی کمبینیشن دی جاتی ہیں، لیکن ان کو الگ الگ پلز یا الگ الگ گولیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، ان کو ایک ساتھ لینا پڑتا ہے، یعنی کہ 2، 3، 4 کی شکل میں۔ تو عموماً مریض اس حوالے سے، خاص طور پہ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کو لینے سے ان کو کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب جب آپ الگ الگ دوائیں لیتے ہیں تو ان دواؤں کے جو کاسٹ ہوتی ہے، ان کی جو خریدنے کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی کافی بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی ایک دوا اس وقت مارکیٹ میں لانچ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ بہت جلد، جو 3 دواؤں کا کمبینیشن ہے۔ یہ 3 دوائیں، ان کو ہم میٹفارمن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری دوا DPP-4 کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک تیسری جو دوا ہے اس کو SGLT2 انہیبیٹر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ تینوں دوائیں جو ہیں مختلف طریقے سے ان کا موڈ آف ایکشن ہے، ان کا جو طریقہ ہے اس میں جسم میں کام کرنے کا وہ مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ تو ان تینوں کا جو کمبائنڈ ایفیکٹ سمجھ لیں یا کمبائنڈ اس کا فائدہ دیکھ لیں، تو وہ تینوں کے کمبائنڈ فائدے سے جو ہے نا ڈائبٹک پیشنٹ کو ان کے شوگر کنٹرول کے حوالے سے بہت آرام سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو ہم جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں تو جن سے ہم نے بچنا ہوتا ہے، تو یہ ادویات خاص طور پہ جو 2 ادویات ہیں جن کو ہم DPP-4 انہیبیٹرز اور SGLT2 انہیبیٹر کہتے ہیں، یہ ادویات خاص طور پہ گردے کے کاموں کو اور خاص طور پہ دل کے کاموں کو بہت بہتر کرتی ہیں، اور ان دونوں کے امراض سے، ان دونوں کی پیچیدگیوں سے مریض کو کافی محفوظ رکھتی ہیں۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں آپ جیسا جانتے ہیں کہ ہم انسولین کی کمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے وہ ہے انسولین ریزسٹنس، یعنی کہ انسولین کے خلاف مزاحمت۔ انسولین کی ایک تو ذخیرہ کم ہوتا ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں، اس کے علاوہ جتنا بھی ڈائبٹیز میں کے پیشنٹ میں انسولین موجود ہوتی ہے اس کے خلاف بھی مزاحمت ہوتی ہے، تو انسولین کو کام کرنے میں کافی دقت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو انسان جب کچھ کھاتا پیتا ہے گلوکوز کی شکل میں یا کسی بھی ایسی شکل میں، کاربوہائیڈریٹ یا ایسی چیزیں جو شوگر کے لیول کو انکریز کرتی ہیں، تو وہ پھر ایک تو انسولین کی سینسیٹیوٹی کم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پھر شوگر بڑھ جاتی ہے خون میں۔ اس کے علاوہ انسولین کی چونکہ کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔
تو ایک ڈائبٹک فزیشین کا سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی دوائیں ڈائبٹک پیشنٹ کو دیں جس سے جو انسولین کا ذخیرہ ہے وہ کافی عرصے تک کام کرے. ہمیں ایسی دوا سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچیں کہ جو انسولین کا زیادہ اخراج کریں. تو وہ انسولین کا اخراج اگر کریں گی جلدی ہی تو وہ جلدی سے کیا ہوگا کہ وہ انسولین کا وہ ذخیرہ بہت جلدی فنش ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے مریض کو انسولین پہ آنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہم کچھ ایسی ادویات بھی ہم تجویز کرتے ہیں کہ جس سے انسولین کی جو جتنی بھی انسولین موجود ہے اس کی سینسٹیویٹی یا اس کی حساسیت جو ہے جسم میں اس کو بڑھا دیں, تاکہ وہی انسولین جو کم انسولین ہے وہی بہت اچھا کام کرے اور ڈائبٹک پیشنٹ کو فائدہ دے. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں یا ادویات کی کمپنیز ہیں انہوں نے اس چیز کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایسی دوا وہ مارکیٹ میں لانچ کرنے جا رہے ہیں جس سے ڈائبٹک پیشنٹ کا جو انسولین کا ذخیرہ ہے یعنی انسولین کی بچت بھی ہوگی, یعنی کہ اس کے انسولین کو اخراج بھی نہیں کروانا پڑے گا. اور سیکنڈلی ہے کہ اس کی انسولین کی سینسٹیویٹی بھی بڑھ سکتی ہے. تو آج یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 3 طرح کی جو ادویات ہیں وہ کس طرح الگ الگ کیسے کام کرتی ہیں تاکہ کمبائنڈ جو ایفیکٹ ہے اس سے ڈائبٹک پیشنٹ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. پہلی دوا جس کو ہم میٹفارمن کہتے ہیں, اس کے 3 ایفیکٹ ہوتے ہیں. 3 طرح سے یہ انسانی جسم پہ عمل کرتی ہے. ایک تو جو ہمارا جگر ہے اس میں سے گلوکوز کی جو پروڈکشن ہے اس کو کم کر دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہماری آنتیں ہیں یا جس کو ہم نظام ہضم کہتے ہیں اس میں سے گلوکوز کی ایبزارپشن کو بہت کم کر دیتی ہے. اور یہ دوا ایک تیسرا ایفیکٹ جو بہت اچھا ایفیکٹ ہے وہ انسولین کی سینسٹیویٹی کو بھی بڑھا دیتی ہے. اس گولی میں جو دوسری دوا شامل ہے اس کو ہم DPP-4 انہیبیٹر کہتے ہیں. اس کے خاص میڈیسن جس کو ہم لیناگلپٹن کہتے ہیں وہ اس میں شامل ہے. لیناگلپٹن کا کام بہت اچھا ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ انسولین کی سینسٹیویٹی یعنی کہ انسولین کی حساسیت کو جسم میں بڑھا دیتی ہے. اس کے علاوہ وہ ایک ایسا ہارمون جو کہ شوگر بڑھانے میں کافی اس کا کردار ہوتا ہے جس کو ہم گلوکاگون کہتے ہیں, اس کے اخراج کو کم کر دیتی ہے تاکہ وہ گلوکاگون جب کم اخراج ہوگا اس کا باڈی میں تو اس کی وجہ سے شوگر جو ہے اس کے وہ کم سے کم بڑھے گی. تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ DPP-4 انہیبیٹر لیناگلپٹن جو ہے یہ دوا خاص طور پہ جو جن مریضوں میں ہارٹ کا یا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہونے کا امکانات ہوتے ہیں یا آلریڈی ان میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں تو ان رسک فیکٹرز کو یہ بہت بہتر بناتی ہے, اس کو کم کرتی ہے. تو اس کا جو ڈائبٹیز کے کنٹرول میں تو اس کا اثر ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا کارڈیو پروٹیکٹیو یعنی کہ ہارٹ پہ اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے. تو ایسے پیشنٹ میں بھی یہ اس کو لکھا جاتا ہے کہ جس میں یہ تمام کارڈیو ویسکولر رسک فیکٹرز جو ہیں وہ کافی موجود ہوتے ہیں. اس دوا میں شامل جو تیسری دوا جس کو ہم SGLT2 انہیبیٹرز کہتے ہیں, اس کا ایک خاص جو دوا ہے اس کو ایمپاگلیفلوزین کہا جاتا ہے. یہ ایمپاگلیفلوزین جو یہ جو مرکب ہے یا جو بھی دوا کا نام ہے یہ خاص طور پہ یہ شوگر کا بہتر اس طرح کرتی ہے کہ یہ اس کا ہمارے کڈنی سے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کڈنی سے ہمارے جو گردے ہیں وہ ہمارے جسم سے جو فاضل مادے ہیں ان کو نکالتی ہے. اسی طرح اس کا کام یہ ہے کہ یہ گلوکوز جو آپ کے باڈی میں ہے اس کو کڈنی کے ذریعے یہ گردوں کے ذریعے اس کا اخراج کرواتی ہے جس سے ہمارے خون میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اچھا, SGLT2 انہیبیٹرز جو ہیں خاص طور پہ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں گردوں کے خراب ہونے کے یا کڈنی فیلئر کے امکانات ہوتے ہیں. تو یہ کڈنی کے فنکشن کو بہت بہتر کرتی ہے, اس لیے اس کو ہم سمجھیں رینو پروٹیکٹیو یا رینل فنکشن کو پروٹیکشن کرنے میں اس کا کافی رول ہوتا ہے. یہ 3 دواؤں کی جو کمبینیشن اب اس وقت مارکیٹ میں لانچ ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی دستیاب ہوگی. اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو OD ڈوز میں یعنی کہ صرف دن میں 1 دفعہ لی جائے گی مارننگ میں, اور یہ عموماً پورے 24 گھنٹے کا کنٹرول دے گی. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ صرف دوا جو ہے نا صرف دوا کام نہیں کرے گی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا پرہیز اور اپنا فزیکل ایکٹیویٹی یہ بھی جاری رکھنا پڑے گا. لیکن اس دوا کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ دوا 3 دواؤں کا کمبینیشن ہے, تو اس کو ایک ہی پل میں ایک ہی گولی میں سمو دیا گیا ہے, تو اس کو کھانا بھی آسان ہے, اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے. جبکہ مختلف اوقات میں جو دوائیں لی جاتی ہیں ان کو لینا پھر ان کے جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے, اس کی کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے. لیکن اس دوا کے جو امید کی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی گولی
ہوگی پورے دن میں، اور اس کی کاسٹ بھی کاسٹ افیکٹو بھی ہوگی، اور دواؤں کے جو کمبینیشن ہم استعمال کریں گے اس کے مقابلے میں، تو امید ہے کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ایک بہت اچھی دوا ثابت ہوگی۔